الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينا وخلقا فزوجوا وإلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواہ ترمذی و ابو داؤد. تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، اسلام نے انسان کی فطری ضروریات کا جیسا اور بروقت انتظام کیا آپ کو کسی اور مذہب کے اندر نہیں ملے گا. انسان کے لیے بنیادی ضرورت کیا ہے؟ کھانا، کپڑا، مکان، اور اس کے آگے جب وہ جوانی کی حدود میں داخل ہوتا ہے جنسی خواہشات. اسلام نے جیسا کہ تمام چیزیں بڑی آسانی کے ساتھ مہیا کی، اسی طرح نکاح جو انسان کی فطری ضرورت ہے اس کے لیے بھی بہت آسانیاں رکھی. کوئی مشکل، کوئی پریشانی نہیں. میں صرف چند نمونے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، پھر اس تناظر میں کچھ باتیں ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، اور سفر میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. سفر میں ہمارے یہاں انتظار کیا جاتا ہے برسوں، مہینوں، اس کے بعد کہیں جا کر نکاح ہوتا ہے. نکاح ہو گیا ہے، رشتہ طے ہو گیا، کر لیجئے، اس میں انتظار کرنے کی کیا ضرورت. لیکن ہم نے اسے انتہائی مشکل اور پریشان بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح طے ہو گیا، راستے میں ہی حضرت صفیہ سے نکاح کیا اور وہیں پر ولیمہ. اصحاب اکرام کے پاس توشے جمع تھے، کہا کہ اسے لاؤ. لانے کے بعد ایک جگہ پر جمع کیا اور کہا کہ یہی صفیہ کا ولیمہ ہے. ہو گیا ولیمہ. اب ہمارے یہاں پتہ نہیں کن کن لوگوں کو پوچھنا ایک رسم و رواج بنا لیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ اصحاب کرام کے اندر بھی یہ چیزیں نہیں تھی. نکاح رشتوں کو جوڑنے کے لیے، کاٹنے کے لیے نہیں ہے، لیکن رشتے جس قدر نکاح کے موقع کے پر بکھرتے ہیں، اللہ رحم کرے. اس نے مجھے پوچھا نہیں، بلایا نہیں، اتنا عجیب و غریب معاملہ بنا لیا گیا ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نکاح کر لیتے، مالدار صحابی، چاہے تو ہزاروں لوگوں کو ولیمہ کھلا سکتے تھے، کسی کو کان و خان خبر نہیں. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بدن کے پر زعفرانی رنگ کا کچھ حصہ لگا ہوا دیکھا، خلوف، جو کہ انصار کے لوگ استعمال کیا کرتے تھے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا عبد الرحمن تم نے نکاح کیا ہے؟ کہا کہ ہاں، میں نے ایک انصاریہ سے نکاح کیا ہے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پر کوئی اعتراض نہیں.
حالانکہ صحابہ کی نظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد جو محبت ہونی چاہیے تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں ہے نکاح کی۔ آپ جس موقع پر زردی کا نشان زعفرانی رنگ دیکھنے کے بعد جو کہ عورتیں استعمال کرتی ہیں اس کی بنیاد کے پر آپ نے سمجھا کہ یہ نکاح کر چکے ہیں، تب آپ نے کہا کہ اولم ولو بشاۃ، عبد الرحمن گرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو اس کا ولیمہ کرو۔ عرب والوں کے لیے بکری کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بکروں کی قیمت زیادہ ہے، لیکن عرب میں عمومی طور کے پر بکرے وہ حیثیت نہیں رکھتے جو ہمارے یہاں پر رکھتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چاہے ایک بکرا ہی کیوں نہ ہو اس کا ولیمہ کرو۔ یہ نکاح ہو گیا، خبر نہیں، کوئی اس کے بارے میں شکوہ نہیں، شکایت نہیں، کس قدر آسانیاں رکھی گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کو نقل کیا، ایک صحابی آئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خود کو پیش کیا، کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ خواتین کو بھی اختیار دیا گیا ہے، ہمارے یہاں اگر خواتین اپنی مرضی سے چوائس کرے، ہاں چوائس بھی صحیح ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ کسی کو بھی پسند کر لیں آپ اسے مان لیں۔ پسند کسے کیا جا رہا ہے؟ دینداری کی بنیاد پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوائس کیا، نکاح کے لیے خود کو پیش کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کی، نکاح کے لیے رشتہ بھیجا۔ خواتین کو اجازت دی گئی ہے، بہتر مناسب رشتہ ہے تو ولیوں کو اجازت نہیں ہے کہ اس میں رکاوٹیں پیدا کریں، بلکہ اس رشتے کو پائے تکمیل تک پہنچائے اگر دینداری کی بنیاد پر ہے۔ آ کر پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نگاہ اٹھا کر دیکھی، نظروں کو نیچا کر لیا، اس کا مطلب یہ کہ آپ اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتے۔ تب ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ نہیں کرنا چاہتے مجھ سے کر دیجئے، یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں کہ اگر کسی اور نے نہیں کیا تو میں کیوں کروں، اس نے کیوں ٹھکرایا۔ یہ سب بے معنی فضول باتیں ہیں، یہ معاملات پسند کے ہیں، اسے پسند نہیں آیا، انکار کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تمہارے پاس مہر ادا کرنے کے لیے کچھ ہے؟ کہا کہ کچھ نہیں ہے، یہی ایک چادر ہے جسے میں نے زیب تن کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اسے تم اسے دو گے تم کیا پہنو گے؟ گھر میں جاؤ، التمس ولو خاتما من حدید، لوہے کی ایک انگوٹھی بھی ہو اسے لے کر آ جاؤ، اسی بنیاد کے پر تمہارا نکاح کر دوں گا۔ وہ گھر میں گئے، کہا کہ اللہ کے رسول لوہے کی انگوٹھی تک نہیں ہے جسے میں مہر کے طور پر ادا کر سکوں، نکاح ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، کیا تمہیں قرآن مجید کی کچھ صورتیں یاد ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ پر نکاح پڑھایا، کتنا جملہ ادا کیا، زوجتک بما معک من القرآن، جتنا قرآن تمہیں یاد ہے اتنا اسے یاد کرانا ہوگا، یہی تمہاری مہر ہے۔ ہو گئی مہر۔ اب یہاں مہر ضروری نہیں کہ مادی شکل میں ہو، سونا ہو، چاندی ہو، روپیہ ہو۔ آپ اگر قرآن مجید کا کچھ حصہ یہ غیر مادی ہے، یعنی جسے ہم روپیے پیسے کی شکل میں دیکھ نہیں سکتے، تو یہ یاد کرا دینا بھی نکاح ہے، مہر بن سکتا ہے، اس بنیاد کے پر بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ کتنی سادگی کے ساتھ آج ہمارے یہاں دیکھتے ہیں کہ اس کا مکان ہے کہ نہیں، کھلا سکتا ہے کہ نہیں، بہت ساری چیزیں۔ ہائی لائٹ تو یہی کیا جاتا ہے کہ دینداری، لیکن دینداری کے بعد جب رشتہ بھیجا جاتا ہے تو اتنے سارے سوالات، اتنے سارے اعتراضات، اتنے سارے باتیں، یہ چیزیں ہیں کہ نہیں، یہ کرتا ہے کہ نہیں، وہ نہیں، اور برادری کیا کیا نہیں ہے ہمارے درمیان۔ جب کہ نکاح کو آسان بنانے کا حکم دیا گیا، مشکل نہیں، ہم نے اسے انتہائی مشکل بنا دیا ہے۔ برادری کے نام کے پر الگ ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے۔ کہنے والا بہت پیاری بات کہتا ہے، نسلیں جو ہوتی ہے نا جانوروں کی دیکھی جاتی ہے، انسانوں کی نہیں۔ انسان کے اخلاق اور کردار، اس کی دینداری دیکھی جاتی ہے۔ یہ جانوروں کے اندر کون سی نسل کا بکرا ہے، کون سی نسل کا بچڑا ہے، گائے ہے، جانوروں کے اندر دیکھا جاتا ہے، انسان نہیں۔ انسان اپنے ایمان، اپنے عقیدے، اپنے اخلاق اور معاملات کی بنیاد پر پہچانا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا اتاکم من ترضون دینا وخلقا، اگر تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آتا ہے جس کے دین اور جس کے اخلاق سے تم مطمئن ہو، راضی ہو،
دین یہ ایمان اور عقیدے کا نام ہے، منہج کا نام ہے، یعنی اس کا عقیدہ صحیح ہو، اس کا منہج درست ہو، یہ بنیاد ہے۔ رشتے کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے پر رکھی ہے۔ اور اس کے اخلاق، من ترضون دینہ وخلقہ، اس کے دین اس کے اخلاق سے اگر راضی ہو فزوجوا، نکاح کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، یعنی دینداری بھی اپنی جگہ کے پر قابل اعتراض نہیں، ایمان و عقیدہ صحیح، اخلاق بہتر، اس کے بعد بھی نکاح نہیں کر رہے ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَإِلَّا تَفْعَلُوا، اگر ایسا نہیں کرو گے تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، تو زمین کے پر فتنہ پیدا ہوگا اور ایک لمبے سلسلے والا فساد اور بگاڑ پیدا ہوگا۔ اور آج اب ہم دیکھ رہے ہیں کہیں برادری کے نام کے پر، روپیے پیسے کے نام پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ہو رہا ہے۔ بخاری کی جو روایت ہے کہ تنکح المرأة لأربع، ایک عورت سے نکاح کن بنیادوں پر کیا جاتا ہے؟ آپ نے کہا کیا جاتا ہے، کرنا چاہیے نہیں، کیا جاتا ہے، یعنی یہ سماجی حالت ہے۔ لمالیہا، مالداری کی بنیاد پر، ولحسبیہ، خاندان کی بنیاد پر، ولجمالیہ، خوبصورتی کی بنیاد پر، ولدینہا، اور اس کی دینداری کی بنیاد پر۔ یہ چار اہم چیزیں ہیں جن کو بنیاد بنا کر رشتہ داری کی جاتی ہے، نکاح کیا جاتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فاظفر بذات الدین، دین کو ترجیح دو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح دینے کا حکم دیا، یہ نہیں کہ بقیہ سارے۔ ہمارے ہاں پر خاندان کو ترجیح دی جاتی ہے، مال کو ترجیح دی جاتی ہے۔ شاعرہ بہت پیاری بات کہتی ہے رشتوں کے تعلق سے کہ یہاں رشتوں کا بھی مول اس بازار میں ہے مہنگائی۔ دولہا جتنا پڑھا لکھا ہوگا اسی اعتبار سے سارے معاملات طے ہوں گے، ہنڈے طے ہوں گے، جو کہ غیر اسلامی، غیر مسلموں کا طور طریقہ، اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ جہیز یہ بھی اسلامی طریقہ نہیں، وہ بھی لوگ اپنا رہے ہیں۔ کیا کچھ نہیں ہے جو نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے۔ آج ہمارے ہاں اگر کوئی زنا کرنا چاہے وہ 100-200 روپے کے اندر آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے، لیکن نکاح کرنا ہے تو اسے مہینوں برسوں سوچنا پڑتا ہے، بڑی مشکلات سے گزرنے کے بعد وہ نکاح کرتا ہے، جبکہ شریعت نے اس کو انتہائی آسان بنایا اور ہم نے اسے انتہائی مشکل بنایا، شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین نکاح کسے کرا دیا؟ ایسرھا مؤونہ، جس میں اخراجات کم سے کم ہوتے ہوں، لیکن ہم نے زیادہ سے زیادہ اخراجات، اسے لوگوں کے درمیان اپنی ناموری، شہرت، لوگوں کے درمیان نمائش کہ دیکھو ہمارے پاس روپیہ کتنا ہے، ہم نے کتنے بڑے جگہ سے رشتہ کیا ہے، یہ ساری چیزوں کو دکھانے کے لیے اصل چیز جو زوجین کے درمیان ہونا چاہیے وہ نہیں، بلکہ لوگوں کے درمیان اس نکاح کے ذریعے اپنا اسٹیٹس دکھانا، اپنی نمائش مال کی اور خاندان کی یا اپنے لوگوں کے درمیان اثر رسوخ کی، یہ ہم نے بنا لیا ہے۔ نکاح کا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نکاح کی اہمیت سمجھیے، کہا کہ اگر مجھے معلوم ہو کہ کل میری موت آنے والی ہے، اس کے باوجود میں آج اگر موقع ملتا ہے تو نکاح کروں گا، یہ نہیں کہ میری موت کل آنے والی ہے تو میں نکاح نہیں کروں گا۔ یہ نکاح کی اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ ہمارے یہاں ایک مزاج اور بھی ہے کہ ٹھیک ہے اگر انسان شادی شدہ ہے، بیوی کا انتقال ہو گیا تو کیا کرے؟ شادی نہیں کرے گا، ویسے ہی رہے گا۔ کبھی کبھی انسان کی ضروریات صرف جسمانی نہیں ہوتی ہے۔ ایک واقعے کے تناظر کے اندر میں کہہ رہا ہوں، کافی عمر و دراز شخص تھے اور عمر کے اس مرحلے میں تھے جہاں عموماً لوگ شادی کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں۔ جب انہوں نے نکاح کرنا چاہا تو بچوں نے کہا کہ ابا جان آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ کی ساری ضرورت جو بھی آپ کو لگتا ہے ہم پوری کر رہے ہیں، تو اس وقت آپ کو بیوی کی ضرورت کیا ہے؟ تب انہوں نے اپنے قریبی ساتھی سے کہا تھا کہ میں عمر کے جس مرحلے میں ہوں، بڑھاپا اور وہ بھی موت کے کگار پر، ہو سکتا ہے کہ کچھ سالوں کی زندگی ہو، اس کے بعد موت آ جائے اور اس میں بہت ساری جگہ کے پر میں محتاج رہوں گا، چل نہیں سکتا۔ یہ تو ایک الگ بات ہے کہ بچے سہارا دے، لیکن زندگی کے اس موڑ کے پر جہاں مجھے اپنی شرمگاہ کھولنی پڑے قضاء حاجت کے لیے، دیگر ضرورتوں کے لیے، اس وقت جو میں نے کبھی اپنے بچوں کے سامنے یا اپنی بہوؤں کے سامنے نہیں کھولا، اس کی ضرورت پڑ جائے تو اس سے بہتر ہے کہ میری بیوی ہو جو میرا لباس ہو، ان ساری چیزوں کی ستر پوشی کرے۔ اور کوئی بیوہ ہوگی، ضرورت مند ہوگی، میرے جانے کے بعد اس کے لیے بڑا سہارا ہو جائے گا، میرا مال اس کے کام آئے گا۔
تو نکاح صرف یہ نہیں ہے کہ جو ہم سوچتے ہیں، اس سے بہت آگے ہے۔ قرآن مجید نے نکاح کے تعلق سے جو تصور پیش کیا سورہ روم کے اندر، اللہ نے کہا وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہاری جنس سے تمہارے جوڑے بنائے۔ یہ نہیں کہ انسان کا جوڑا جانور سے بنا لیا، بندر سے بنا دیا، نہیں۔ اور یہاں پر وہ بات سمجھ میں بھی آ جاتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناتوں سے رشتہ ہو سکتا ہے، نکاح ہو سکتا ہے، نہیں۔ قرآن صاف کہہ رہا ہے تمہاری اپنی جنس سے، یعنی جو انسان ہے وہی تمہارا جوڑا ہے۔ کوئی جن کسی انسان سے نکاح نہیں کر سکتا، یا کسی انسان کا نکاح کسی جنی سے نہیں ہو سکتا۔ قرآن صاف کہتا ہے تمہارے اپنے نفس اور تمہاری اپنی جنس، اسی کے اندر تمہارا جوڑا رکھا گیا ہے، یہ نہیں کہ تمہاری جنس کے علاوہ کسی اور جنسوں میں رکھا گیا۔ مقصد کیا ہے؟ یہ اللہ کی نشانی قرآن بیان کر رہا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیوی کے ذریعے سکون حاصل کرو۔ قرآن مقصد بیان کر رہا ہے نکاح کا، یہ سکون انسان کو نفسیاتی طور پر، تاکہ اس کے ذہن و دماغ کے پر جو برڈن آتا ہے وہ دور کرے، یا نفسیاتی طور کے اس کے علاوہ جسمانی طور کے پر جو اس کی ضرورت ہے وہ پورا کرے۔ اللہ نے نکاح کی شکل میں جو بیوی عطا کی، اتنی ساری ضرورتوں کو پورا کرتی ہے کہ اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ وہ ہمارے لیے اپنے بچوں کی افزائش کا ذریعہ، ان کی بہترین تربیت کا ذریعہ، علاوہ ازیں وہ مال کی حفاظت کرتی ہے، عزت کی حفاظت کرتی ہے، سب کچھ ہمارے لیے، وہ ہمارے لیے بہترین کوک ہے، باورچی ہے، اور گھر کی ساری ضروریات کو پورا کرنے والی۔ جب اتنا سب کچھ دے رہی ہے تو لازمی طور کے پر شریعت نے ان لوگوں کے حقوق بھی رکھے ہیں۔ انہیں بہترین گھر مہیا کرنا، اچھا گھر مہیا کیا جائے، اپنی طاقت بساط کے مطابق ان کی عزت کی حفاظت کی جائے، ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے، یہ شوہر کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ دونوں کی ذمہ داریاں ہیں، دونوں اپنی اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ سکون۔ اگر نکاح سے سکون نہیں مل رہا ہے، اس کا مطلب ہم غیر شرعی طریقہ اختیار کر رہے ہیں۔ نکاح کے علاوہ آج آپ دیکھیے نکاح کو بے معنی کرنے کے لیے باقاعدہ سازش رچی جا رہی ہے۔ لیو ان ریلیشن شپ، یعنی بے حیثیت کر دو نکاح کو، بغیر نکاح کے زندگی گزارو۔ یہ کیا مطلب ہے؟ نکاح کرنے میں اتنے ساری مشکلات، پریشانیاں، اور پھر اگر طلاق، وہاں ہمارے لیے مسئلہ ڈیورس کے لیے، اس سے بہتر ہے لیو ان ریلیشن شپ کے اندر رہو۔ ضرورت نہیں نہ نکاح کرنے کی اور نہ طلاق دینے کی، جب من میں آیا تعلق قائم کیا، نہیں تو چھوڑ دو۔ نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک مرد کئی عورتوں کے ساتھ ریلیشن میں ہے، اور یہی معاملہ عورتوں کا بھی ہے کہ کئی مردوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے۔ اب یہاں نتیجہ کیا ہے؟ آج یورپ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ ایسے بچے پیدا ہو رہے ہیں جن کے ماں باپ کا پتہ نہیں ہے۔ ماں کا تو پتہ لگ جاتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے اس نے پیدا کیا، باپ کون ہے کوئی پتہ نہیں۔ اور جب ایک بچے کو اپنے باپ کا پتہ نہیں ہوگا، اپنے خاندان کا پتہ نہیں ہوگا، اپنے گھر کا پتہ نہیں ہوگا، تو سماج اور معاشرے کے اندر اس کی حالت کیا ہوگی؟ وہ نفسیاتی طور کے پر بکھر چکا ہوگا، اس کی تربیت کرنے والا، اسے تعلیم دینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور پھر نتیجے میں ایسے اوباش اور ایسی بدماش نسل نکلے گی جو پورے سماج اور معاشرے کے لیے ناسور بنے گی۔ آج یہ ہو رہا ہے، یورپ بکھرتا جا رہا ہے، رشتے ٹوٹتے جا رہے ہیں۔ وہاں اپنے باپ کی شناخت نہیں، بھائی کو کیسے پہچانیں گے، چچا کو کیسے پہچانیں گے، نہیں پہچان سکتے۔ رشتے نکاح کی بنیاد کے پر قائم ہوتے ہیں، لیو اینڈ ریلیشن شپ کی بنیاد کے پر نہیں، جسے ہم نے بنایا۔ اور یہ وبا ہندوستان کے اندر بھی آنا شروع ہو چکی ہے، اس کے اثرات ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے سیلیبریٹیز جو ہوتے ہیں، یعنی کوئی فلموں میں کام کرنے والا ایکٹر ہے یا اسپورٹسوں کے اندر کوئی مشہور کھلاڑی ہے، اس کے ذریعے یہ سارے کام کرواتے ہیں، اس لیے کہ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، ان کی زندگی کے پر نظر ہوتی ہے، اور انہی کے سارے اسٹائل اور طور طریقے اپناتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے المیہ ہے کہ ہم نے اصحاب کرام کی زندگی کا مطالعہ نہیں کیا، انہیں اپنا نمونہ، اپنا آئیڈیل نہیں بنایا۔ نتیجے میں یہی سارے جو ہماری دنیا اور آخرت ہر چیز کو تباہ کر رہے ہیں، جن کے پیچھے سے ہم اپنا وقت برباد کرتے ہیں، پیسہ برباد کرتے ہیں، لیکن بدلے میں ہماری کوئی فکر نہیں کرتے۔ جبکہ نبی نے، صحابہ نے ہمارے ایمان، ہمارے عقیدے کے لیے سب کچھ داؤں کے پر لگایا، ایسا ورثہ چھوڑ کر گئے جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو بہترین طریقے سے گزارنے کا سلیقہ سکھا سکے۔ تو یہ ہمارے لیے بڑا المیہ بن جا رہا ہے۔
قرآن نکاح کو سکون کا ذریعہ بتایا ہے، اور اگر سکون نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس میں رکاوٹیں پیدا کی ہیں۔ کتنی رکاوٹیں، شادی کرنے سے لے کر شادی کے بعد تک کے معاملات کے پر آپ خود نکاح ڈالیے، کیا کچھ نہیں ہے۔ برادری کے نام پر بھی بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اسلام نے، صحابہ نے ان ساری چیزوں کو صرف زبانی نہیں ادا کیا، عملی طور کے پر ان ساری چیزوں کو ختم کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اس وقت سماج اور معاشرے کے اندر کسی آزاد کردہ غلام، اور ساتھ ہی ساتھ اگر وہ حبشی النسل یعنی دیکھنے میں بھی سیاہ رنگت والا ہو، کوئی اہمیت نہیں تھی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ جو قریش برادری کے تھے، مالدار تھے، انہوں نے اپنی بہن کا نکاح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، وہاں دینداری کو ترجیح دی جاتی تھی۔ کیا ہم بھی دینداری کو ترجیح دیتے ہیں؟ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَاصْبِرْ بِذَاتِ الدِّينِ، کہ تمہیں دین کو ترجیح دینا چاہیے۔ اگر ہم دین کو ترجیح دیں گے تو لوگ اپنی بچیوں کو دینداری کی بنیاد کے پر تربیت دیں گے، سنواریں گے، اور ہم اگر روپیے پیسے کی بنیاد پر چمڑی اور دمڑی دیکھ کر اہمیت دیں گے تو لوگ اسی کے پر توجہ دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ شادی بیاہ کے مواقع کے پر ہزاروں روپے صرف دلہن کے میک اپ کے پر خرچ کیے جاتے ہیں، جو صرف چند گھنٹوں کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد پانی دھو کر ختم کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہی چیز ہمارے نزدیک اہمیت رکھتی ہے نا، تو لوگ اس پر توجہ دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی، جار جو برنارڈ شاہ نے اس کو چرایا تھا، اس نے کیا کہا تھا کہ تم مجھے ایک اچھی ماں دو، میں تمہیں ایک بہترین معاشرہ دوں گا، بہترین قوم دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بہتر انداز میں کہا تھا، کہا الدنیا کلھا متاع، ساری دنیا انسان کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہے، وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور دنیا کا سب سے بہترین فائدہ اٹھانے والا سامان نیک بیوی ہے، جو انسان کو نفسیاتی طور پر سکون دیتی ہے، جسمانی طور کے پر راحت دیتی ہے، جان مال عزت و ناموس ہر چیز کی محافظ ہوتی ہے، ہر چیز کے اعتبار سے سکون ہے۔ اللہ نے اسی لیے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ نکاح سکون کا ذریعہ ہے۔ یہ ہمارے درمیان اختلاف تنازعات یا ہمارے درمیان جو رنجشیں پیدا ہو رہی ہیں اس کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ سکون فراہم کرنے کا ذریعہ۔ جسے ہم آسان کریں گے سکون ہوگا، اور تنگی پیدا کریں گے، صاف اللہ کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر، میرے احکامات، میرے دین سے اعراض کرے گا، اس کے مطابق نہیں چلے گا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی زندگی کو تنگ بنا دیں گے۔ تو آج اگر ہمیں زندگی میں تنگیاں محسوس ہو رہی ہے، کاروبار کے اعتبار سے رشتوں کے اندر تنگیاں محسوس ہو رہی ہے، ایک ماں باپ کو اپنے بچوں سے شکایت، وہاں تنگی کا شکار ہے، ہماری قیادت کے اندر تنگی کا شکار ہے کہ نہیں، ہماری قیادت وہ کام نہیں کر رہی ہے جیسا کہ ہونا چاہیے۔ قرآن صاف کہتا ہے جو بھی میرے ذکر، میرے احکامات، میرے دین سے انحراف کرے گا، نتیجہ یہ ہوگا زندگی تنگ ہو جائے گی، چاہے وہ معیشت ہو، زندگی گزارنے کے لیے دن و رات ہو، ہر چیز تنگ بنا دی جائے گی۔ اور تنگ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شریعت سے اعراض کر رہے ہیں، شریعت کے مطابق نہیں چل رہے ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ، سید التابعین، کون نہیں جانتا ہے؟ ان کی حدیث کی مجلس میں ان کا شاگرد عبداللہ بیٹھا کرتا تھا، کئی دنوں سے نظر نہیں آیا، لوگوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ نہیں آ پا رہا ہے۔ اسی وقت رات کے وقت جب انہیں خبر لگتی ہے، اپنی بچی کو اٹھا کر لے کر جاتے ہیں۔ اللہ نے بچی کو بڑا خوبصورت بنایا تھا، یہاں تک کہ مدینہ کا گورنر اپنے بچے کے لیے پیغام نکاح بھیجا تھا، ریجیکٹ کر دیا۔ آج اگر ہمارے یہاں ایسے رشتے آئیں تو انسان دوڑ کر جائے گا، ریجیکٹ کر دیا، دینداری کی بنیاد پر ترجیح تھی نا۔ وہاں گئے، جانے کے بعد جب وہ دستک دیتے دروازے پر تو ان کا شاگرد عبداللہ کہتا ہے، میں نے پوچھا کون؟ کہا کہ سعید۔ تو کہتے ہیں کہ میں مدینہ کے سارے سعید کے بارے میں سوچا کہ فلاں ہو سکتا ہے، فلاں ہو سکتا ہے، لیکن میں حضرت سعید بن مسیب کے بارے میں نہیں سوچا کہ وہ میرے دروازے پر آئیں گے، اتنی عظیم شخصیت۔ میں دروازہ کھولتا ہوں حیران، اپنی بچی کو ساتھ میں لے کر آئے تھے،
वहीं पर मौजूद लोगों के सामने निकाह पढ़ाया और कहा कि आज से ये तुम्हारी बीवी है, हवाले करके चले आए। ये निकाह है हमारे यहाँ कोई मिसाल मिलती है? ये तो हमारे लिए सिर्फ हदीस की किताबों में वाक़यात में नज़र आते हैं, लेकिन अमली ज़िंदगी के अंदर क्या इस तरह के मामलात हैं हमारे सामने? हमने निकाह को मुश्किल बनाया है और उस परेशानी को खुद ही झेल रहे हैं। कर्ज करेंगे, यहाँ तक कि सूदी कर्ज लेने के लिए भी तैयार हो जाते बैंकों से। चलो ठीक है, पहली बच्ची है, पहला निकाह हो रहा है, घर की पहली शादी है, इतना चलता है, करना पड़ेगा। और उसके बाद जो फजूल किस्मों की रसूमात और बहुत सारी चीज़ें वो तो आप जानते ही हैं, सब किया जाता है। कुरान कोई नहीं देखता कि निकाह नबी की सुन्नत है, अंबिया की सुन्नत है और सुन्नत नबी के तरीके के मुताबिक होना चाहिए, ना कि हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक। अगर हमें अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक ही करना है तो दीन छोड़ दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ कहा, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जीतु बि। तुम में का कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी ख्वाहिशात को मेरी लाई हुई शरीयत के ताबे नहीं कर देता। अगर हम अपनी मर्जी, अपनी ख्वाहिशात और अपनी चाहत और अपने इरादों को चला रहे हैं और दीन के मुखालिफ जा रहे हैं, तो ऐसा कोई अमल नहीं है जो हमें दीन के मुताबिक चलाए। हमें इन्हें किनारे करना होगा, शरीयत के मुताबिक चलना होगा। शरीयत के खिलाफ सारे काम करेंगे और उसके बाद मसाइल पैदा होंगे, उलमा के पास आते। तो मसाइल आप पैदा ही क्यों होने देते? वो सारे असबाब जो हमारे लिए इन फसादात और बिगाड़ की जड़ हैं, वो पैदा ही मत होने दो। शरीयत के मुताबिक निकाह करो, सारे मामलात हल हो जाएंगे। निकाह किया, चले आए, उसी जगह के पर हवाले कर दिया। अब सुबह उनके शागिर्द तैयार होकर दरसे हदीस में जाने लगे। बीवी कहने लगी, कहाँ जा रहे हो? कहने लगे, आपके वालिद साहब जो अब ससुर भी हो चुके हैं, उनकी मजलिस में शरीक होने जा रहा हूँ ताकि हदीस का दर्स ले सकूँ। बीवी ने कहा कि जाने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए कि मेरे वालिद साहब को जितनी हदीसें याद है वो मुझे भी याद है। यहाँ बैठो, मैं पढ़ाती हूँ। अब वो बीवी भी थी, मुअल्लिमा भी थी। सारी हदीसें जो अपने वालिद साहब सईद बिन मुसैयब रहिमहुल्लाह को याद थी, पूरी हदीसें अपने शौहर को याद करा दी। ये है दीनदारी। क्या हमारे यहाँ ये है चीज़? हम दीन को छोड़कर बाकी सारी चीज़ों को अहमियत देते हैं। हमारे यहाँ पर अहमियत दी जाएगी रसूमात की, बिरादरी को अहमियत दी जाएगी, खूब खर्च करने को अहमियत दी जाएगी, लेकिन अहमियत नहीं होगी तो दीनदारी और दीन के तौर तरीके को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ कहा। क्या कहा? एक तवील बात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बुखारी मुस्लिम दोनों की है, कि 3 सहाबा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपके हालात ज़िंदगी से वाकफ़ियत चाहते थे, तो उनको बताया गया तो कहने लगे, हमारा नबी का क्या मुकालब, हमको उससे कहीं ज़्यादा बेहतर अमल करना होगा। एक कहते हैं कि हमेशा नमाज़ पढ़ूंगा, एक कहते हैं हमेशा रोज़ा रखूँगा, और एक कहते हैं कि मैं निकाह ही नहीं करूँगा। वाना अअतज़िलुन निसा, मैं औरतों से अलहदगी इख्तियार करूँगा। आज आप देखिए रूहबानियत, आप गैर मज़ाहिब के अंदर के देखिए, जैन मत के अंदर देखिए, सन्यास ले लेना, यानी अपनी ज़िंदगी की इज़्दिवाजी ज़िंदगी और समाजी ज़िंदगी, इन तमाम ज़िंदगियों से कट जाना। इस्लाम साफ कहता है, ला रूहबानियत फ़िल इस्लाम, इस्लाम में रूहबानियत की कोई जगह नहीं है। इस्लाम ये नहीं है कि आप रिश्तों को काट कर अपनी बीवी बच्चों से अलहदा होकर ज़िंदगी गुजारे, नहीं, तुम्हें वो चीज़ें अपनाना होगा, नबी की सुन्नत है। और अगर कोई ये समझता है कि बगैर निकाह की ज़िंदगी गुजारना ये हमारे लिए बहुत बड़ी इबादत है, तो ये उसकी जहालत है, ये उसकी भूल है। अगर उसे बेहतर ज़िंदगी गुजारना है, निकाह करना होगा। निकाह करेगा तभी तो घर में बीवी आएगी, बीवी के बाद बच्चे होंगे और ये उसके लिए सदका जारिया भी बनेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? इंसान के मरने के बाद 3 चीज़ें उसके लिए सदका जारिया होती हैं। उसमें से एक चीज़ है वलदिन सालिह यदऊ ला, नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करती रहे। कौन दुआ करेगा तुम्हारे जाने के बाद? जिसकी ज़रूरत होती है इंसान को मरने के बाद और दुनिया के लिए भी सहारा है। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। जब वहाँ तीनों की बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनी, सुनने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ कहा कि देखो, इन्नी अख्शाकुम लिल्लाह व अत्काकुम ला, मैं तुम लोगों के दरमियान सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला और सबसे ज़्यादा अल्लाह का तकवा रखने वाला हूँ। लेकिन वलाकिन्नी असूम व उफ्तिर, मैं रोज़ा रखता हूँ, रोज़ा नहीं भी रखता हूँ रमज़ान मुबारक के अलावा के लिए, और व उसल्ली व अरकुद, रात में नमाज भी पढ़ता हूँ, सोता भी हूँ ताकि बदन का भी हक अदा हो।
ہمارے یہاں بعض لوگوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 40 سالوں تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. تو جب آپ کی سنت کے مطابق ہے ہی نہیں تو کوئی فضیلت نہیں. فضیلت اسی پر ہے جو نبی کی سنت کے مطابق ہو. آپ چاہے الٹا نماز کھڑے ہو کر پڑھیں, چھت میں لٹک جائیں, کوئی فائدہ نہیں. ایک ٹانگ کے پر یا دونوں ٹانگ چھوڑ کر نماز پڑھیں, کوئی فائدہ نہیں. اسی میں فائدہ ہے جو نبی کی سنت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں, سوتا بھی ہوں, اور وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ میں نے عورتوں سے نکاح بھی کیا ہے. فمن رغب عن سنتی, آپ نے ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد کیا کہا؟ جو میری سنت سے اعراض کرے, میری سنت کے مطابق نہیں چلے, فلیس منی, تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. نبی سے اپنا تعلق, اپنا رشتہ بنانا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا ہوگا. یہ نہیں کہ سنت سے ہٹ کر آپ طریقہ اپنائیں گے تب آپ کامیاب ہوں گے. کامیابی نبی کی سنت, نبی کے طریقے میں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے تعلق سے صاف کہا کہ یہ میری سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اب نکاح کے تعلق سے ہمارے یہاں کچھ چیزیں میں نے شروع میں اشارتاً کہی تھی. ہنڈا ہے, جہیز ہے, اور بہت ساری چیزیں جو اپنا لی گئی, جو شریعت کا حصہ نہیں ہے, بلکہ یہ نکاح کے لیے مشکلات کھڑی کرتی ہیں, پریشانیاں. بہت سارے لوگ قرض دار بن جاتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا ان لوگوں کو کرنا پڑتا ہے. تو یہ شریعت کے مزاج کے مطابق نہیں ہے, ان چیزوں کو نہیں اپنانا چاہیے. قرآن نے نکاح کا بنیادی مقصد بیان کیا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ یہ ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ بن سکے, ایک دوسرے کو سکون فراہم کرے. اس کے بعد قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اللہ نے ان دونوں کے درمیان, تمہارے درمیان مودت اور رحمت رکھی. مودت کہتے ہیں شدت کی محبت, اس لیے کہ میاں بیوی کے درمیان جو محبت ہوتی ہے وہ انتہائی شدید ہوتی ہے. تو اسی کو قرآن مودت سے تعبیر کرتا ہے. وَرَحْمَةً اور رحمت. اب یہاں انسانی زندگی کے اندر تعلقات جو ہوتے ہیں, آپ اپنے دوستوں سے, رشتہ داروں, کسی سے بھی تعلق ایسا ہوتا ہے کہ آپ دن میں ایک مرتبہ ملے, یا تو 2-3 دن کے بعد, یا ہفتے میں, تو ایسی بنیاد کے پر آپ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوگا, اس لیے کہ تعلقات اتنے ہیں ہی نہیں, یا آپ کا ملنا جلنا اتنا نہیں ہے. اختلافات, رنجشیں یا معاملات کے اندر بگاڑ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب زیادہ سے زیادہ ملاقاتیں ہوں. اب میاں بیوی کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ سب سے زیادہ قریبی رشتہ اور سب سے زیادہ ملنا جلنا ہے, اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. تو قرآن نے کہا اللہ نے ان دونوں کے درمیان کوئی ناچاکی نہ ہو, مودت کو رکھا ہے. یہ مودت ہے جس کی بنیاد پر بار بار ایک دوسرے کے آمنے سامنے آنے اور ملنے جلنے کے باوجود بھی رنجشیں پیدا نہیں ہوتی ہیں اگر شریعت کے مطابق چلا جائے. ہم بیویوں کے تعلق سے سوال کرتے ہیں نا, کیا سوال کرتے ہیں؟ بیوی کا کیا حق ہے؟ سسر کی خدمت کرنا, ساس کی خدمت کرنا, یہ کرنا. آپ نوکرانی لے کر آئے ہیں, ٹھیک ہے, بطور احسان اگر وہ کرنا چاہے تو کریں. یہاں مسئلہ یہ ہے افراط اور تفریط. کہیں پر بہویں ایسی ہوتی ہے کہ بالکل خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں, کہیں ایسا ہوتا ہے کہ بہو کو نوکرانی بنا لیا جاتا ہے. شریعت بالکل آسان چیز کہتی ہے کہ آپ اگر کسی کی بیٹی کو بہو بنا کر لائے ہیں تو یہ بھی سوچو تمہاری بیٹی بھی بہو بن کر کہیں جا رہی ہے. صرف اپنے بارے میں کیوں سوچتے ہو؟ اور جو گھر میں آ رہی ہے اسے بیٹی کی طرح سمجھ لو. جس طرح اپنی بیٹی کو گھر میں رکھتے ہو وہ بھی کسی کی بیٹی ہے نا. اور سوچو وہ کتنی قربانی دے کر جاتی ہے. یہاں انسان غور ہی نہیں کرتا. قرآن غور کرنے کا حکم دیتا ہے, ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. غور کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. ایک باپ اپنی بچی کی کتنی مشکل سے پرورش کرتا ہے, اس کی عزت کی, ہر چیز کی. خاص طور سے آپ دیکھیے بیٹوں کے مقابلے میں باپ اپنی بیٹی سے زیادہ انسیت رکھتا ہے, یہ فطری چیز ہے. اور بچوں کا لگاؤ یعنی جو لڑکے ہوتے ہیں عمومی طور کے پر ماں کی طرف ہوتا ہے, اور باپ کا لگاؤ بیٹیوں کی طرف زیادہ ہوتا ہے. بہت لگاؤ, بڑی محبت ہوتی ہے. اب اپنی لخت جگر کو جسے اس نے بڑے ناز و نعم کے ساتھ پالا ہے, اس کے بعد جب وہ جوانی کی دہلیز کے پر پہنچتی ہے, 18-20 سال کی ہوتی ہے, اس کا نکاح ایک ایسی جگہ کر رہا ہے, اپنا پورا گھر سب کچھ چھوڑ کر جا رہی ہے. سوچئے کتنی بڑی قربانی دے رہی ہے, کوئی معمولی قربانی نہیں ہے. سب کچھ چھوڑ کر آ رہی ہے, ماں باپ کو, بھائی بہنوں کو, رشتہ داروں کو سب چھوڑ کر آئی ہے. تو پھر اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو عزت دی جائے, اس کی توقیر کی جائے.
حضرت معاویہ بن حیدہ اللہ کے رسول سے سوال کرتے ہیں، ما حق زوجتی احدنا علیہ، اللہ کے رسول یہ بتاؤ ہماری بیویوں کا کیا حق ہے، اس لیے کہ وہ سب چھوڑ کر آئی ہیں۔ اب غور کیجئے، ایک باپ اپنی بچی کو اتنی بڑی کرنے کے بعد اتنے محنت سے پال پوس کر اور اس کی بہترین تربیت کر کے بہترین حفاظت کر کے آپ کے حوالے کر رہا ہے، تو آپ تو اس کا شکر ادا کرو، اس کا احسان مانو۔ یہ نہیں کہ آپ احسان کر رہے ہیں، احسان باپ کر رہا ہے، اپنی لخت جگر کو تمہارے حوالے کر رہا ہے۔ ہم نے مزاج کو بدل دیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی بیٹی کو اپنے گھر میں لا کر ہم احسان کر رہے ہیں۔ کائے کا احسان؟ وہ تمہارے گھر میں آ کر بیٹھے بیٹھے کھا تو نہیں رہی ہے، وہاں آنے کے بعد کام کرتی ہے، تمہارے بچوں کی پرورش کرتی ہے، ہر چیز کا جو بن سکتا ہے وہ کرتی ہے۔ کون سا احسان آپ کر رہے ہیں؟ ہم صرف بیویوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اپنے بارے میں بھی سوچئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ بن حیدہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تطعمها اذا طعمت، تمہاری اپنی طاقت کے مطابق کھانا کھلاؤ، وتقسوها اذا اقتصیت، اور جو تمہاری اپنی طاقت ہے اس کے مطابق کھانا دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کی حیثیت دیکھی جائے گی، بیوی کی نہیں۔ جو طاقت ہوگی شوہر کی وہ کرے گا، اور اپنی حیثیت سے جہاں اس کو رکھ سکتے ہو رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں کرنے کو کہا اور 2 چیزوں سے منع کیا، کہا ولا تقبح، کبھی اسے برا بھلا مت کہنا۔ ہمارے یہاں عام طور سے کیا کہتے ہیں، یہی اپنے گھر سے سیکھ کے آئیے، تیرے ماں باپ نے ہی سکھایا تیرے کو، یہ کیا ہے؟ بہت خطرناک طعنہ ہوتا ہے، آپ پورے خاندان کو لپیٹ میں لے لیتے ہیں، یہ نفس کے پر بہت گراں گزرتا ہے۔ تو منع کیا کہ اس کی برائی نہ کی جائے، اس کو اس طرح ڈانٹا نہ جائے۔ ولا تہجر الا فی البیت، کبھی معاملات بہت بھی بگڑ جائے اپنے گھر میں رکھو، اپنے گھر سے باہر مت نکالو، یہ نہیں اڑا کے مائکے بھیج دو۔ تو یہ ذمہ داریوں کو سمجھیے۔ یہ چند گزارشات تھی جو میں نے آپ کے سامنے نکاح کی مناسبت سے رکھی۔ یہ انبیاء کی سنت ہے، اور سنت کے پر عمل کرنا باعث اجر ہے، اور انفرادی زندگی گزارنا اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ شادی کے بعد انسان اگر بیوی سے محروم ہو جائے، یعنی بیوی طلاق لے کر چلی جائے خلا کر کے، یا تو پھر انتقال کر جائے، تو اس صورت میں بھی انفرادی زندگی کی اجازت نہیں ہے، فوری طور پر نکاح کرو۔ اور یہی معاملہ عورتوں کا بھی ہے کہ اگر وہ مطلقہ یا بیوہ ہیں ان کا نکاح کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کی سنت کے پر جو طریقہ اسلام نے ہم کو بتایا اس کے مطابق عمل کی توفیق دے، نکاح کو آسان کرنے کی توفیق دے، اس راہ میں جو مشکلات، پریشانیاں، رکاوٹیں ہم نے کھڑی کی ہے ان تمام چیزوں سے ہمیں آزاد کرے، اور نبی کی سنت کے مطابق آسان طور طریقہ اپنا کر نکاح کی سنت ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور اس ضمن میں جو ذمہ داریاں میاں بیوی خاندان تمام لوگوں پر عائد ہوتی ہے، ہر کسی کو ان ذمہ داریوں کو سمجھنے اور اسے بہتر طور پر ادا کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف رحیم۔